دوستو، عید الاضحیٰ قریب ہے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ٹریڈیشنل مویشی منڈیاں لگی ہوئی ہیں، اور آج میں آپ کو سیر کراؤں گا ایسی ہی ایک مویشی منڈی کی، اور اس مقصد کے لیے میں اس وقت حویلیہ میں آیا ہوا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں پاکستان کی ایک ٹریڈیشنل مویشی منڈی دیکھنے۔ کیونکہ مویشی منڈی میں گرد و غبار کافی زیادہ ہوتا ہے اور مجھے ڈسٹ سے الرجی بھی ہے، اس وجہ سے میں نے ماسک پہن لیا ہے اور مویشی منڈی حویلیہ میں پہنچ چکا ہوں۔ حویلیہ ضلع ایبٹ آباد کا ایک اہم تجارتی مرکز ہے اور یہاں پہ ہر بدھ کو مویشی منڈی لگتی ہے۔ یہ منڈی مقامی افراد کے لیے قربانی کے جانور خریدنے اور بیچنے کا ایک اہم موقع فراہم کرتی ہے۔ حویلیہ میں عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی پورا سال بدھ والے دن یہ منڈی لگتی ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے دنوں میں اس منڈی کی رونق کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ایبٹ آباد میں مویشی منڈیوں کی اہمیت کئی پہلوؤں سے بہت زیادہ ہے۔ خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ نہ صرف مذہبی ضروریات کو پورا کرتی ہیں بلکہ مقامی معیشت، ثقافت اور دیہی اور شہری رابطوں میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مویشی منڈی کئی مقامی کسانوں، چرواہوں اور بیوپاریوں کے لیے روزگار کا اہم ذریعہ ہے۔ جانوروں کی خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ چارہ، دوائیں، ٹرانسپورٹ اور دیگر متعلقہ اشیاء کی طلب بڑھتی ہے، جو مقامی معیشت کو تقویت دیتی ہے۔ منڈی کے دنوں میں مزدور، ٹرانسپورٹرز اور دیگر محنت کشوں کو کام کے مواقع ملتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے انہی منڈیوں سے جانور خریدتے ہیں۔ مویشی منڈی جانا بچوں اور بڑوں کے لیے ایک روایتی خوشگوار تجربہ ہوتا ہے۔ مویشی منڈی کے ذریعے دیہی علاقوں کے کسان اپنی محنت سے پالا ہوا مال شہروں میں بیچ کر بہتر قیمت حاصل کرتے ہیں۔ حویلیہ کی منڈی دور دراز کے گاؤں سے آنے والوں کے لیے ایک مرکز بن جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ سے ایک ماہ قبل مویشی منڈی کی رونق بڑھ جاتی ہے، جس سے ایک خاص تہوار کا ماحول بنتا ہے۔ لوگ صرف جانور خریدنے نہیں بلکہ دیکھنے اور قیمتوں کا جائزہ لینے بھی آتے ہیں۔ ایبٹ آباد سمیت پاکستان بھر کی مویشی منڈیوں میں غریب اور کم آمدنی والے افراد کے لیے بھی کئی اہم فائدے موجود ہوتے ہیں۔ اگرچہ عمومی طور پر قربانی کے جانور مہنگے ہوتے ہیں، مگر منڈیوں میں ایسے مواقع بھی ہوتے ہیں جن سے غریب طبقہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ منڈیوں میں مزدور، چرواہے، پانی پلانے والے، صفائی کرنے والے، جانوروں کو سنبھالنے والے افراد کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے دہاڑی دار طبقے کو روزگار ملتا ہے۔ بہت سے عارضی ملازم منڈی کے دوران کام کر کے اچھا خاصا کما لیتے ہیں، خاص طور پر عید سے 1-2 ہفتے پہلے۔ منڈی میں ہر قسم کے جانور ہوتے ہیں، جن میں کچھ کم قیمت والے بھی ہوتے ہیں۔ غریب خریدار ان سستے جانوروں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ بیوپاری آخری دنوں میں کم قیمت پر جانور بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں تاکہ نقصان سے بچ سکے۔ اس وقت غریب افراد کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے غریب بچے یا نوجوان منڈی میں کام کر کے تجربہ سیکھنے کا موقع اور سماجی رابطے حاصل کرتے ہیں، جو ان کے لیے مستقبل میں فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ منڈی جانا بہت سے گھروں میں بچوں اور بڑوں کے لیے ایک تفریح اور تعلیمی سرگرمی ہوتا ہے۔ بچے جانور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور والدین انہیں قربانی کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ مویشی منڈیوں میں مختلف اقسام کے قربانی کے جانور فروخت کے لیے لائے جاتے ہیں۔ ہر جانور کی اپنی اہمیت، قیمت، نسل اور خصوصیات ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے بجٹ اور قربانی کے طریقے، یعنی انفرادی یا اجتماعی قربانی کے مطابق جانور خریدتے ہیں۔ مویشی منڈی میں عموماً عید الاضحیٰ کے دنوں میں بکرا بکری، دمبا بھیڑ، گائے بیل، بھینس اور اونٹ وغیرہ کو قربانی کے لیے فروخت کے لیے لایا جاتا ہے۔ ہر جانور کی صحت، عمر اور دانت چیک کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسلامی اصولوں کے مطابق
صرف بالغ اور صحت مند جانور ہی قربانی کے لیے جائز ہیں۔ مویشی منڈیوں کا بہت بڑا فائدہ قریب کے دیہاتی افراد کو ہوتا ہے۔ دیہاتی افراد پورا سال بکرے، دمبے یا دیگر مویشی پالتے ہیں اور قریب کے شہر میں منڈی لگنے سے وہ یہاں آ کر براہ راست شہری خریداروں کو جانور بیچ سکتے ہیں اور اچھی قیمت حاصل کر سکتے ہیں۔ گاؤں میں یہی جانور کم قیمت پر بکتے ہیں، لیکن منڈی میں جا کر زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے۔ اگر منڈی قریبی شہر میں ہو تو دیہاتیوں کو زیادہ فاصلہ طے نہیں کرنا پڑتا اور وہ کم خرچ میں شہر آ کر جانور فروخت کر سکتے ہیں۔ دور دراز کے شہروں میں جانے کے مقابلے میں یہ زیادہ آسان اور محفوظ ہوتا ہے۔ جن دیہاتیوں کے پاس صرف 1 یا 2 جانور بھی ہوں، وہ بھی قریبی منڈی میں لا کر چھوٹے پیمانے پر کاروبار کر سکتے ہیں۔ انہیں کسی بڑے بیوپاری پر انحصار نہیں کرنا پڑتا۔ نوجوان اور بچے منڈی جا کر تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ تجربہ مستقبل میں ان کے لیے کاروباری مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ حویلیاں کی مویشی منڈی جانوروں کے بیوپاریوں کے علاوہ چھوٹے تاجروں کے لیے بھی نہایت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پہ چھوٹے تاجر مختلف قسم کے کھانے پینے اور دیگر اشیاء کے اسٹالز لگاتے ہیں۔ یہ اسٹالز چھوٹے تاجروں کے لیے بہت موزوں ہوتے ہیں، کیونکہ مستقل دکان کرائے پر لینے کی بجائے وہ ہر ہفتے ایک دن اسٹال لگا کر معمولی خرچ میں منافع کما سکتے ہیں۔ مویشی منڈی میں عام طور پر بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ اس رش سے چھوٹے تاجروں کی اشیاء جلد بکتی ہے اور انہیں زیادہ فروخت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ چھوٹے تاجر اپنے چھوٹے پیمانے کی مصنوعات لا کر تھوڑے سرمایے میں کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اگر چیزیں معیاری اور سستی ہوں تو انہیں اچھا منافع ملتا ہے۔ جو لوگ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ ایسی مویشی منڈیوں سے آغاز کر کے مارکیٹ کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ مارکیٹ کم رسک اور کم سرمایہ کے ساتھ کاروبار شروع کرنے کی تربیت دیتی ہے۔ اور خاص طور پر کھانے پینے کے اسٹالز تو انتہائی منافع بخش ثابت ہوتے ہیں۔ ان بازاروں میں ہر عمر اور طبقے کے لوگ آتے ہیں اور کھانے کے اسٹالز ان کے لیے کشش کا باعث ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کے اسٹالز میں سرمایہ کاری نسبتاً کم ہوتی ہے۔ ان چیزوں کے اجزاء سستے ہوتے ہیں اور بہت سے آرڈرز کم لاگت میں تیار کیے جا سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایک دن میں اچھی سیل ہونے پر 100% سے زائد منافع بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسے بازاروں میں لوگ کھڑے ہو کر یا چلتے پھرتے جلدی کچھ کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے بازار دور دراز کے دیہاتوں سے آنے والے لوگوں کے لیے بھی تفریح کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں اور یہاں آ کر وہ خوب محظوظ ہوتے ہیں۔ کیونکہ گاؤں میں ایسی تفریح میسر نہیں ہوتی، یہاں آ کر ان لوگوں کو کم قیمت میں اچھی تفریح کے مواقع مل جاتے ہیں۔ حویلیاں مویشی منڈی میں کھانے پینے کے اسٹالز کے علاوہ دیگر کئی قسم کے اسٹال لگائے جاتے ہیں جو کہ ثقافتی خوبصورتی، مقامی ہنر اور دیہی معیشت کی سچی جھلک ہوتے ہیں۔ یہاں لگنے والے اسٹالز نہ صرف چیزیں بیچتے ہیں بلکہ ثقافت کو زندہ رکھتے ہیں، نئی نسل تک پہنچاتے ہیں اور مقامی لوگوں کو روزگار بھی دیتے ہیں۔ یہ مویشی منڈیاں اور بازار ہماری ثقافت کا ایک اہم حصہ ہیں، جو ایک طرف تو لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کے لیے تفریح کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں۔
بڑی بڑی جگہ تو نکلے باہر سے جذب نکلے سارے دیکھو ادوار کے دیکھو پیٹ والے کچھ کے دیکھو کلوی پیڑی اگے بھی آ جاؤ یہ پیڑ تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تینوں کسی نال کی راجا راج کی پیڑ تے چم چم پیڑ نکو کھڑ والی اس کلوی پی ٹھیک ہے دیکھو پیڑ والے کو آپ پوچھ کے دیکھو سلے کر کے پی ادا تالیاں چلائیاں نے نکو کھڑ والی اس کلوی نے پورے علاقے میں تمام پائیاں چپل آگے پیور لینے والا چپل آگے 150 روپے بچوں والا چپل 130 چھوٹا گلاس 20 روپے کا بڑا گلاس 30 روپے کا آ جڑے دوست پراج کنجوی پی رہے ہیں انہوں کو پوچھ لو تسلی کر کے پھر پیو کنجوی کا چھوٹا گلاس 20 روپے کا بڑا گلاس 30 روپے دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ایسے ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. شکریہ.